غزوہ احد بھی شعبان المکرم کے اندر پیش آیا۔ اسی غزوہ میں ایک صحابی رسول شہید ہوئے جن کو ابو عمارہ کہا جاتا ہے، جن کو ابو یعلا کہا جاتا ہے، جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، جن کو اسد اللہ اسد رسول کہا جاتا ہے، جن کو عم رسول کہا جاتا ہے، جن کو پیغمبر کا رضائی بھائی کہا جاتا ہے۔ میری مراد سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اسی غزوہ احد کے اندر عظیم صحابی پیغمبر کے چچا کی شہادت ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 نسبتیں ہیں۔ پہلی نسبت تو یہ ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، حمزہ بن عبد المطلب، اور حضور کے ابا بھی عبداللہ بن عبد المطلب۔ یہ سارے بھائی ہیں، حضرت عباس، حضرت زبیر، حضرت حارث، خواجہ ابو طالب وغیرہ وغیرہ۔ حضرت حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوئے۔ دوسری نسبت یہ حاصل ہے کہ حضرت حمزہ کی اماں کا نام ہے حالہ بنت وہیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں کا نام ہے آمنہ بنت وہب۔ یہ وہب اور وہیب یہ آپس میں بھائی ہیں۔ وہب کی بیٹی آمنہ یہ حضرت عبداللہ کے نکاح میں آئی۔ وہیب کی بیٹی حالہ یہ حضرت ابو عبد المطلب کے نکاح کے اندر آئی۔ ان سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں حضرت حمزہ کی اماں آپس میں چچا زاد بہنیں ہیں۔ یہ آمنہ بنت وہب، یہ حالہ بنت وہیب۔ یہ دوسری نسبت ہے کہ دونوں کی مائیں آپس میں ایک دوسرے کی چچا زاد بہنیں لگتی ہیں۔ تیسری نسبت یہ حاصل ہے کہ حضرت حمزہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا دودھ پیا جس کا نام مشہور صوبیہ ہے، کتابوں میں اس کا نام سویبہ ہے، سویبہ۔ یہ صوب کی تصغیر ہے جس کا معنی ہوتا ہے چھوٹا کپڑا۔ سویبہ یہ ابو لہب کی باندھی تھی۔ اس کا دودھ اللہ کے نبی نے بھی پیا، اسی کا دودھ حضرت حمزہ نے بھی پیا۔ ایک عورت کا 2 بچے جب دودھ پیے تو آپس میں کیا بنتے ہیں؟ رضائی بھائی، چچا بھتیجے کا رشتہ بھی ہے اور آپس میں رضاعت کا اور بھائی ہونے کا رشتہ بھی ہے۔ چوتھی نسبت یہ حاصل ہے کہ حضور کے باقی جتنا چچے ہیں وہ بڑے ہیں، لیکن حضرت حمزہ اللہ کے نبی کے ہم عمر ہیں، صرف 2 سال کا فرق تھا۔ یہ 2 سال پیغمبر سے بڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 سال چھوٹی ہے۔ وہ حضرت عباس سے حضور نے پوچھا تھا کہ چچا آپ مجھ سے کتنا بڑے ہیں؟ حضرت عباس نے عرض کیا حضور بڑے تو آپ ہیں، میری عمر آپ سے کچھ زیادہ ہے۔ ادب کا لحاظ رکھتے تھے ہر پہلو کے اندر۔ 4 نسبتیں ہو گئی، ایک تو چچا بھتیجا، دوسرا ان کی مائیں آپس میں چچا زاد بہنیں، تیسرا یہ دونوں آپس میں رضائی بھائی، چوتھا آپس میں ہم عمر کی وجہ سے نسبت اور خصوصی محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے تو حضرت حمزہ کا نام لیتے، مانگتے تھے تو حضرت عباس کا نام لیتے۔ باقی حضرت زبیر یہ حضور کی نبوت کے اعلان سے پہلے، حارث پہلے فوت ہو گئے، باقی چچے، اس وجہ سے ان کے بعد چھیڑنے کا ٹائم نہیں۔ اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی، اللہ نے قبول فرمائی، تو حضرت حمزہ بھی اسلام لائے، حضرت عباس بھی اسلام لائے۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کا واقعہ آپ سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صفا پہاڑی تھی، صفا پہاڑی بیت اللہ کے بالکل قریب ہے، یہیں سے راستہ جاتا ہے، آگے پیغمبر کا 2 ایکڑوں کے فاصلے پر گھر ہے۔
آج تک وہاں لائبریری موجود ہے جہاں حضور کی ولادت ہوئی۔ اللہ کے نبی صفا پہاڑی کے نزدیک چند بندوں میں دعوت توحید سنا رہے ہیں۔ اتنے میں بن عمر بن حشام یا ابو الحکم یا ابو جہل، آپ یاد کر لیں جو بھی نام ہو، ابو جہل آیا اور آ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں یہ بتا رہا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سامنے جھکو، دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی۔ کیا تم ان کو یہ کہتے ہو کہ لات منات سے نہیں ہوتا؟ حضور نے فرمایا ہاں، لات منات عزا سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت و سست بھی کہا اور بالکل غلط جملے بھی استعمال کیے۔ پاک پیغمبر کو معاذ اللہ گالیاں بھی دی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر ایک لاٹھی بھی ماری، جس کی وجہ سے پیغمبر کا سر مبارک پھٹ گیا، پیغمبر کا سر مبارک لہو لہان ہو گیا۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ یہ بحر شکار کا ان کو بہت شوق تھا، شکاری آدمی تھے، یہ شکار پہ بحر گئے ہوئے تھے۔ ایک باندی ہے، عورت ہے، عبداللہ بن جدعان کی باندی ہے، یہ صفا پہاڑی کے اوپر کھڑی ہے اور نیچے سارا منظر دیکھ رہی ہے کہ ابو جہل نے وہ جملہ نہیں کہا جو سب سے برا ہو سکتا تھا، وہ جملہ نہیں چھوڑا، ہر جملہ پیغمبر کو کہا۔ لیکن میرے نبی کی قوت مدافعت، آپ کا صبر، علم، تقوی دیکھا۔ اللہ کے نبی کے لب خاموش ہیں، وہ جتنا گالیاں دیتا رہا، سخت سست کہتا رہا، میرے نبی نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں، آنکھیں برستی رہی، پیغمبر کے آنسو گرتے رہے۔ اللہ کے نبی وہاں سے چلے، سامنے گھر تھا، حضور گھر تشریف لے گئے، اپنا سر مبارک دھونے لگے، خون صفا کرنے لگے۔ وہ باندھی ایک گلی کے اندر چھپ کے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں حضرت حمزہ جو کہ کلمہ ابھی تک نہیں پڑھا تھا، شکار سے واپس آئے۔ ان کی عادت تھی جب شکار سے واپس آتے سیدھا بیت اللہ میں جاتے، بیت اللہ کا طواف کرتے، پھر گھر جاتے۔ جب انہوں نے اپنی سواری کا رخ موڑا بیت اللہ کی طرف، گلی کے اندر وہ باندھی کھڑی تھی، کہا حمزہ کاش کہ آپ ہوتے اور اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوتا ہوا جو کچھ ہوا آپ دیکھتے۔ جو ابو جہل نے ان کو کہا، یہ جملہ کہا، یہ جملہ کہا، لاٹھی ماری، خون نکالا، گالا گلوچ کیا، سخت سست کہا، یہ ساری کارگزاری سنائی، اور تیرا بھتیجا ایک اکیلا یتیم یہاں کھڑا تھا جس کا کوئی قبیلے والا پرسان حال نہیں تھا۔ وہ نبی اپنے لب خاموش کر کے روتا ہوا گیا ہے، کاش کہ تو ہوتا اور دیکھتا۔ سیدنا حمزہ کی غیرت حمیت، خونی غیرت، خون ابلنے لگا کہ میرے بھتیجے کو یوں کہو جس کی صداقت امانت کے دنیا کے اندر چرچے ہیں۔ بجائے وہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے پوچھا ابو جہل کہاں ہے؟ اس وقت باندھی نے کہا تھا ابو الحکم، یہ ابو جہل اس کی کنیت بعد میں مشہور ہوئی۔ کہا ابو الحکم نے یوں کہا وہ بیت اللہ کی طرف گیا ہے۔ یہ حضرت حمزہ گئے تو اس نے کچہری کی ہوئی تھی، بڑے بڑے سردار کافر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنی کارگزاری بتا رہے کہ یوں پیغمبر کو میں نے ستایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جوشیل انداز میں گئے، جا کر وہ موٹی جو کمان تھی، ہم نے تو یہ پلاسٹک کی پتلی کمانیں دیکھی ہیں، وہ صحابہ جو 20 کلو کی تلوار لے کے لڑتے تھے وہ تو ہم نے دیکھی نہیں۔ ایسے ان کے کمانے، ایسے ان کے تیر ہوتے تھے۔ وہ کمان زور سے اس کے سر پہ ماری، ابو جہل نیچے جا گرا۔ ابو جہل کے قبیلہ مخزومی کا یہ آدمی تھا۔ قبیلہ مخزومی کے چند ایک آدمی جوان کھڑے ہوئے حضرت حمزہ کے مقابلے کے لیے۔ ابو جہل نے کہا چھوڑو، رہنے دو، اس کے قبیلہ ہاشمی قبیلہ ہے، یہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب، یہ قریشی ہاشمی ہے۔ اگر تم اٹھے گو تو حضرت حمزہ کا پورا قبیلہ آئے گا۔ اس کے بھتیجے کو میں نے ستایا، اس نے بدلہ لیا، بات یہیں پہ ختم کر دو، بات یہیں پہ دفنا دو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے کہا کہ تو مجھے لگتا ہے کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ گیا اور بے دین ہو گیا، ایسے آج بول رہا ہے جیسے پیغمبر کا تو نے کلمہ پڑھا۔ تو اس نے جوش میں آ کر کہا ہاں
میرا بھتیجا حق پر ہے، وہ سچا ہے، میں بھی اس کے دین پر ہوں، اگر تمہارے بس میں ہو تو آؤ اس کا راستہ روک کے دکھاؤ۔ یہ جملے غصے میں کہے، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ پھر وہ گھر آیا، بیٹھا اور سوچا کہ حمزہ تو نے کیا کہا کہ تو نے اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، جا اس پیغمبر کو پتہ تھا کر۔ جب یہ گھر میں جاتا ہے، پیغمبر کے آنسو ہیں، خون مبارک دھویا جا رہا ہے، کہا میرے بھتیجے رونا بند کر دے، تیری آنکھیں میں نے ٹھنڈی کر دی ہیں۔ کہا کیا کیا؟ کہا ابو الحکم کو میں نے آج ایسا سبق پڑھایا، میں نے کمان کے ذریعے اس کو ایسا مارا کہ آج کے بعد وہ آپ کا راستہ نہیں روکے گا، پھر روڑے نہیں اٹکائے گا، آج میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا آپ کو پتہ ہے کہ اس محمد عربی کی آنکھیں کسی کے بدلہ لینے سے آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی ہیں۔ کہا بھتیجے پھر آپ کی آنکھیں کیسی ٹھنڈی ہوں گی؟ فرمایا میرے چچا اگر آپ میرا کلمہ پڑھ دیں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی اور میں فرش پہ راضی ہو جاؤں گا، خدا تجھ سے عرش پہ راضی ہو جائے گا۔ کہا اللہ کے نبی اگر میرے کلمہ پڑھنے سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں تو میں آپ کے کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، دار ارقم میں حضور بیٹھا کرتے تھے، یہ بھی دار ارقم میں بیٹھا کرتے تھے۔ پورے 3 دن 3 راتیں گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا۔ جب یہ آئے تھے تلوار لے کر، سارا واقعہ باقی آپ سن چکے ہیں، گھر سے ہو کر تلوار لے کر آ رہے تھے۔ کسی نے حضور کو کہا حضور یہ دار ارقم میں حضرت عمر آ رہے ہیں، ارادہ اس کا نیک نہیں لگتا، تلوار رنگی کی ہوئی ہے، جوشیلے انداز کے اندر آ رہا ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر وہ خیر کے ارادے سے آیا ہے خیر لے کر جائے گا، اگر کسی شر کے ارادے سے آیا ہے پھر اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کرنا حمزہ کا کام ہے۔ سیدنا حمزہ پیغمبر کے ساتھ موجود تھے اور تیسرے دن کا امام تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نبی کی دعا عرشوں پہ اثر کر چکی تھی، آ کر کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا جملہ یہی تھا کہ میرے حبیب پیغمبر عمر بھی کلمہ پڑھے، پھر صحابہ بھی چھپ کر نماز پڑھیں۔ اب کیا بات ہے کہ ہم چھپ کر نماز پڑھیں، کیوں نہ بیت اللہ میں کلمے کی آواز گونجے؟ حضور نے فرمایا تو بہت اچھی بات ہے۔ سب سے پہلے جس کی وجہ سے کلمہ گونجا وہ عمر بن خطاب تھا، حمزہ بن عبد المطلب تھا۔ 2 بڑی بڑی قطاریں بنائی گئی، ایک قطار کے آگے حضرت عمر بن خطاب کا جھنڈا ہے، ایک قطار کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، شعائیں اور آپ نے شمع اٹھائی ہوئی ہیں، چراغاں کیا ہوا ہے، اعلاناً بیت اللہ کا طواف کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے سے پورا حرم گونج اٹھا۔ بڑے بڑے سردار باہر آئے کہ ان مسلمانوں کو ظاہراً کلمہ پڑھنے کی جرت نہیں تھی، چاہے جائے کہ یہ بیت اللہ کے اندر آ کر حرم میں مطاف میں کلمہ پڑھیں۔ جب دیکھا تو ایک شیر عمر بن خطاب تھا، دوسرا شیر حمزہ بن عبد المطلب آگے آگے تھا۔ کہا جس کو بچے یتیم کرانے ہیں وہ آئے راستہ روک کے دکھائے۔ کسی کافر کو جرت نہ ہوئی صحابہ کرام کو کلمہ پڑھنے سے روک سکتا، اور جس کی وجہ سے سب سے پہلے اعلان کلمہ گونجا وہ حمزہ بن عبد المطلب ہیں۔ جب ہجرت کی باری آئی، جیسے عمر بن خطاب نے اعلان کیا تھا جس کو بیوی بیوہ کرانی ہو وہ آئے عمر کا راستہ روکے، حضرت حمزہ نے بھی اعلان کیا تھا جس نے بچے یتیم کرانے ہوں میں ہجرت کر رہا ہوں وہ آئے میرا راستہ روکے۔ لیکن کسی بندے کے اندر جرت نہ ہوئی کہ اگر ان شیروں کا راستہ روک سکتے۔ سیدنا حمزہ نے اعلاناً جا کر ہجرت فرمائی ہے۔ ہجرت فرمانے کے بعد صرف 9 مہینے گزرے ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ سن 1 ہجری تھی۔ اس سے پہلے حضور نے 53 سال گزارے، کبھی تلوار نہیں چلی، کبھی جہاد نہیں ہوا۔ یہ پہلا جہاد اور پہلا مارکہ جو لڑا گیا تھا، جس کو جناب سیف البحر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ سب سے پہلا سریہ۔ ایک ہوتا ہے غزوہ، ایک ہوتا ہے سریہ۔ سریہ وہ ہوتا ہے جس میں پیغمبر صحابہ کو بھیجیں، خود بنفس نفیس تشریف نہ لے جائیں، اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں پیغمبر صحابہ کے ساتھ خود بھی جنگ میں تشریف لے جائیں۔ سب سے پہلا سریہ اور جنگ جو پیش آئی، اللہ کے نبی نے 30 صحابہ کو روانہ فرمایا، جس کو سیف البحر کہا جاتا ہے، جو ابو جہل کے قافلے پر دھاوا بولنے کے لیے گیا تھا۔
30 صحابہ گئے تھے، جس میں ایک بھی انصاری نہیں تھا، سارے کے سارے مہاجر گئے تھے۔ مہاجرین نے حضور سے یہ بیعت کی تھی کہ حضور ہم آپ کا دفاع کریں گے، یہ بیعت نہیں تھی کہ آپ اگر اقدامی جہاد کریں گے تو ہم اس میں بھی شریک ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اس سریے کے اندر سارے 30 کے 30 مہاجر صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے جہاد کا جو آپ نے جھنڈا بنوایا، اس جھنڈے کو حضور نے حضرت حمزہ کے ہاتھ میں دیا۔ یہ سریہ حمزہ کے نام سے مشہور ہوا۔ فرمایا حمزہ جاؤ، اللہ تمہیں فتح نصیب فرمائے۔ پھر ہمیں بات سمجھ میں آئی، سب سے پہلے جس کے ہاتھ میں جہاد کا جھنڈا آیا وہ بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر اس کے بعد 3 غزوات ہوئے، پھر چوتھا غزوہ جو سب سے بڑا غزوہ ہے، جس کو بدر کبریٰ، جس کو جناب کبریٰ کہا جاتا ہے، بدر کبریٰ، جو جناب بدر کے اندر جنگ لڑ گئی تھی، غزوہ بدر جس کو کہا جاتا ہے، اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تلوار چلائی ہے، اس پر ایک مستقل موضوع ہے۔ ایک دائیں ہاتھ کے اندر تلوار لی، ایک بائیں ہاتھ کے اندر تلوار لی، دونوں ہاتھوں سے آپ تلوار چلا رہے تھے۔ ٹوپی کے اندر آپ نے شتر مرغ کا ایک آپ نے بال اور پر رکھا ہوا تھا، اور جہاں پر جاتے گزرتے تھے کافروں کی لاشیں گاجر مولی کی طرح کٹتے ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بعد میں امیہ بن خلف نے عبد الرحمن بن عوف سے اس کا نگرانہ تھا، پوچھا عبد الرحمن یہ بتاؤ، جنگ بدر کے اندر ایک آدمی تھا جس نے ایک ٹوپی پہنی تھی، جس کے دونوں ہاتھوں کے اندر تلوار تھی، جس نے شتر مرغ کا پر لگا رکھا تھا، وہ کون تھا؟ کہا وہ پیغمبر کا چچا تھا، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب تھا۔ کہا بدر کے اندر جو شکست ہوئی ہے وہ حضرت حمزہ کی وجہ سے ہوئی ہے کہ اس نے ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو زیر کر دیا، بڑے بڑے پہلوانوں کو بچھاڑ دیا تھا، اس نے بڑے بڑے کافروں میں سے ایک ہند کے بعد عتبہ کو قتل کیا، بڑے بڑے کافروں میں سے جبیر بن مطعم کا چچا تھا، طعیمہ بن عدی جس کا نام تھا، اس کو بھی قتل کیا۔ حضرت حمزہ نے بڑے بڑے کافروں کو وہاں پر زیر کر دیا تھا۔ یہ دشمنیاں ان کے سینوں کے اندر دب گئی تھی، اور وہ منتے مانتے تھے کہ ہم اپنے باپ کا بدلہ لیں گے، اپنے شوہر کا بدلہ لیں گے۔ حارث کو قتل کیا تھا تو حارث کی بیوی کہتی تھی میں اپنے خامن کا جناب بدلہ لوں گی، اور ہند کہتی تھی میں اپنے باپ کا بدلہ لوں گی۔ اسی طرح جبیر بن مطعم کہتا تھا میں اپنے چچا طعیمہ کا بدلہ لوں گا۔ چنانچہ جب احد کی جنگ کا مارکہ ہوا سن 3 ہجری کو، یہ بھی بہت بڑی جنگ تھی جس میں پیغمبر کے خلاف 3000 مشرک اکٹھے ہو کے آئے تھے۔ پیغمبر کے صحابہ کی تعداد ٹوٹل 700 تھی۔ 2 میل میدان مدینہ سے باہر نکال کے احد کے میدان کے اندر یہ جنگ لڑی گئی تھی، جس کے اندر میں جنگ کا پاسا پورا نقشہ نہیں کھینچ رہا، سیدنا حمزہ کی بات کر رہا ہوں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ احد کے اندر شریک ہوئے، جس میں احد کے پہاڑ کو اپنے پشت کے آپ نے پیچھے رکھا تھا اور مدینہ کو اپنے سامنے رکھا تھا۔ صحابہ کی یوں صفیں بنائی تھی، حضرت حمزہ نے تلوار نکالی، پھر اسی 2 تلواروں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کے ساتھ آپ احد کے میدان کے اندر لڑتے رہے، حتیٰ کہ 19 کافروں کو حضرت حمزہ نے قتل کیا۔ خود حضرت وحشی کہتے ہیں یہ وحشی جنگ لڑنے نہیں آیا تھا، اس وحشی کی مذہبی جنگ نہیں تھی، جبیر بن مطعم کا یہ ایک غلام تھا۔ جبیر بن مطعم نے کہا تھا اگر تو نے میرے چچا کے قاتل کو، طعیمہ کے قاتل یعنی حضرت حمزہ کو تو نے قتل کر دیا، میری طرف سے تو آزاد ہے۔ پھر ہند نے کہا تھا میرے اگر باپ کے قاتل کو تو نے قتل کر دیا تجھے اتنا انعام دوں گی۔ پھر حارث کی بیوی نے کہا تھا میرے شوہر کا تو نے بدلہ لیا، پھر اتنا دینار تجھے سونے کے سکے دوں گی۔ یہ صرف کرائے پہ آیا تھا، پیسوں کے لالچ میں قتل کرنے آیا تھا۔ حضرت وحشی کہتے ہیں میں آیا اور میں آ کر ایک جناب پہاڑی کا بہت بڑا پتھر تھا، اس پتھر کے پہاڑ کے نیچے اور سائے کے اندر بیٹھ گیا چھپ کر۔ میں نے کوئی جنگ نہیں لڑی، بس اپنے نشانے پر تھا، کام میں تھا کہ میرا دشمن آئے اور میں اپنا کام کروں۔ پھر کہا میری نگاہ پڑی سیدنا حمزہ پہ، حمزہ ایک آدمی کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اس کو کہہ دے ہو ذلیل خاتون کے بیٹے تم پیغمبر کے سامنے اور پیغمبر کا مقابلہ کرنے آئے ہو۔ جا کر اس کو تلوار ماری اور تلوار مار کے ایسا گرایا جیسے اس کا نام و نشان مٹ گیا ہو۔ پھر جنگ کا پاسا یوں پلٹا تھا جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اس میں حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے۔ وحشی کہتے ہیں میں نے نیزہ اٹھایا، میں نے دیکھا حضرت حمزہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، آگے تھوڑا نالا تھا،
وہاں کیچڑ تھی، حضرت حمزہ کا پاؤں پھسلا، آپ نیچے گرے، میں نے موقع غنیمت سمجھا، میں نے وہ بھالا نیزہ اٹھایا، 5-6 مرتبہ اس کو گھمایا، گھما کے اس کو پھینکا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف پہ تھوڑا سا نیچے لگا جو کمر سے آر پار ہو گیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، سمرے کے جاؤں اس پر حملہ کروں، لیکن زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے دوبارہ آپ زمین پر گر جاتے ہیں۔ ایک کافر آتا ہے، پیغمبر کے چچا کی گردن کاٹتا ہے، پھر وحشی آتا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، آپ کے ناک اور کان کاٹے گئے، آپ کے ہونٹ کاٹے گئے، آپ کے ہاتھ کاٹے گئے، جسم کو جناب چیرا گیا، کلیجہ باہر نکالا گیا، دل باہر نکالا گیا، آپ کا جیسے پوسٹ مارٹم ہوتا ہے ساری چیزیں باہر نکال کے رکھ دی گئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا، اس میں ظاہراً کافروں کو فائدہ ہوا تھا، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، لیکن فتح اللہ نے پھر بھی مسلمان کو نصیب فرمائی تھی۔ کافروں کے ہاتھوں میں نہ قیادت آئی تھی، کافروں کے ہاتھوں میں نہ مدینہ کی ریاست آئی تھی، بلکہ کافروں کے پیچھے صحابہ پھر توڑے تھے، پھر کافر دم دما کے بھاگے تھے، اللہ نے فتح پھر بھی صحابہ کو نصیب فرمائی۔ پیغمبر نے جب یہ ساری جنگ فتح ہو گئی، پیغمبر نے پھر فرمایا بھائی مجھے کوئی آدمی ہو جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ بتائے، اس کے بارے میں خبر دے۔ صحابہ نے خبریں دی، صحابہ نے اعلان کیا، حضرت حمزہ کی کوئی آواز نہ آئی۔ پھر ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی آپ کے چچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا انطلق فاریناہ، چل مجھے اپنے چچا کی لاش دکھا۔ وہ صحابی پیغمبر کو لے کر آتا ہے، بطن وادی کے اندر جناب حضرت حمزہ کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ او یارو، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے پیغمبر کو پہلی مرتبہ اتنا سسکیاں لے کر ہچکیاں لے کر روتے دیکھا جب حضور نے اپنے چچے کی لاش دیکھی، جس کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی، جس کی آنکھیں نکلی ہوئی ہو، جس کے ناک کٹا ہوا ہو، جس کا کان کٹا ہوا ہو، جس کے اعضاء سے جناب ہار بنائے گئے تھے، جن کے کلیجے کو چبایا گیا تھا، پاک پیغمبر نے دیکھا آپ کی سسکیاں جاری ہو گئی، ہچکیاں لگ گئی۔ پیغمبر نے فرمایا صفیہ کا مجھے خوف نہ ہوتا، میں چچے کے ٹکڑے یوں ہی پھینک دیتا، آسمان سے پرندے آتے چچے کے ٹکڑے کھا کر چلے جاتے، قیامت کے دن پرندوں کے جسموں کے اندر میرا چچا نکلتا۔ مجھے ڈر ہے کہ صفیہ سے رہا نہ جائے گا، یہ پیغمبر کی پھوپھی ہیں، حضرت حمزہ کی بہن ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا تو بھاگتے بھاگتے مدینے سے آئی تھی۔ پیغمبر نے دیکھا میری پھوپھی آ رہی ہے، پیغمبر نے فرمایا المرأة مرأة پر وہ عورت آ رہی ہے، اس کو روکو۔ ساتھ میں سیدنا زبیر کھڑے تھے، فرمایا جاؤ اس کو روکو۔ یہ ان کے بیٹے تھے، جا کر اماں کو روکا۔ جب اماں رکنے کے قریب آئی تو آپ نے زور سے بیٹے کو دھکا دیا، زور آور خاتون تھی۔ سیدنا زبیر کہتے میں نیچے جا گرا، جب وہ چلنے لگی آگے تو میں نے ان کو ایک جملہ کہا اماں یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ پاک پیغمبر کا آرڈر ہے، پاک پیغمبر نے روکا ہے۔ ایک قدم اٹھایا ہوا تھا، ایک قدم رکھا ہوا تھا، خاتون جنت کی اطاعت پہ قربان جاؤں، جس نے اگلا قدم نیچے نہیں رکھا، قدم وہیں پہ روک دیا، کہا مجھے پتہ ہے میرے بھائی کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، میں صبر سے کام لیتی، لیکن پیغمبر سے روکا ہے پیغمبر نے، میں ایک قدم بھی آگے بڑھانے کو پیغمبر کی خلاف ورزی سمجھتی ہوں۔ یہ 2 چادریں ہیں، میرے بھائی کو یہ 2 چادروں میں کفنا دینا۔ سیدنا زبیر کہتے ہیں میں 2 چادریں لے کر گیا، میں نے دیکھا ایک انصاری صحابی کی لاش پڑی ہے، جس کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں، جس کے پاس چھوٹا سا کپڑا ہے، کفن کوئی نہیں تھا۔ میں نے ایک چادر اس انصاری کو دے دی، ایک چادر سیدنا حمزہ کو دے دی۔ چادر اتنا چھوٹی تھی، سر ڈھانپا جاتا، پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپے جاتے، سر کھل جاتا، اعضاء کے ٹکڑے جمع کر کے پیغمبر نے فرمایا پاؤں ننگے رکھنے دو، اس پاؤں کے اوپر اس گھر کی گھاس ڈال دو۔ ہم نے گھاس ڈال دی، پھر پیغمبر کی ان شہداء کو دفنایا گیا۔ 70 صحابہ پیغمبر کے دفنائے گئے۔ اس سے پہلے جو جنازہ ہوا، ساری دنیا کا ایک جنازہ ہوتا ہے، سب سے پہلے حضور نے حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھایا، پھر اور صحابی کو لایا گیا، پھر اس کا جنازہ پڑھایا، کہا حمزہ کا لاشا رکھا رہے، پھر تیسرے صحابی کو بلایا گیا۔ 70 مرتبہ پیغمبر نے
چچے کی نماز جنازہ ادا کی ہے، پھر پیغمبر کے چچے کو دفنایا گیا، پھر جناب 40 سال گزر گئے، سیدنا امیر معاویہ کا دور تھا، وہاں پر نہر کھدوائی گئی، جب سیدنا حمزہ کی قبر کھودی گئی، خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی، جنت کی خوشبو سے پورا مدینہ منور ہو گیا تھا، معطر ہو گیا تھا، تازہ خون بہہ رہا تھا، پھر آپ کی لاش کو وہاں سے اٹھایا گیا جہاں پیغمبر نے دفنایا تھا، وہاں سے نکال کر اس لاش کو میدان احد کے اندر ڈالا گیا۔ میدان احد میں 3 قبریں ہیں مسلمانوں، ایک قبر سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کی ہے، دوسری قبر میں عبداللہ بن جہش، سیدنا مصعب بن عمیر ہیں، تیسری قبر کے اندر 67 صحابہ پیغمبر کے دفنائے گئے ہیں، 3 قبروں میں پیغمبر کے 70 صحابہ کو دفنایا گیا۔ یہی وہ صحابی رسول ہے جس کے بارے میں ہر خطیب جمعہ کے خطبے میں پیغمبر کا فرامین سناتا ہے کہ اسد اللہ و اسد رسولہ، سیدنا حمزہ کو آسمان کے فرشتے اللہ کا شیر پیغمبر کا شیر کہتے ہیں۔ یہی وہ صحابی ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ کے ہاں شہیدوں کے سب سے بڑے سردار سیدنا حمزہ بن عبد المطلب ہوں گے۔ اور مسلمانوں، اللہ کے نبی نے اسلام ہم تک پہنچایا، چچے کے ٹکڑے کروائے، خون پیش کیا، نواسوں کا خون پیش کیا، تب جا کے ہمارے پاس یہ اسلام پہنچا ہے۔ میں مختصر موضوع کو آج کروں تو یوں کہوں گا، تاریخ شب میں سحر پیدا کر، تاریخ شب میں سحر پیدا کر، جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر، کثرت کو دبانا ہو کر قلت سے تو محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر۔ اونچا کہہ دو سبحان اللہ۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سن 3 ہجری شوال المکرم میں آپ میدان احد کے اندر شہید ہوئے۔ آدھیے وطن سے آپ کو اٹھا کے پھر احد کے میدان میں آپ کو شہید دفنایا گیا۔ آج تک ان کی قبر موجود ہے۔ اللہ مجھے آپ کو میدان احد کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ مدینہ منورہ کی حاضری بار بار نصیب فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔